کہ ایک تو یہ کہ حقیقت انسان کو جیسا انہوں نے سمجھا اس دور میں، اور ان کو جو جس کے لیے کہ عنوان اب فلسفہ خودی ہے، مجھے اس کے آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا ہے، میری معلومات کی محدودیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جتنی بھی میری معلومات ہیں، اب اس 56واں برس میری عمر کا جو ہے اب وہ مکمل ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اب تک جو بھی کچھ میری معلومات ہے، عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرے علم میں کوئی دوسری شخصیت کسے باشد اس کے آس پاس بھی نہیں۔ اب دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں۔ فاش گویم آنچے در دل مزمرست، ذرا غور کیجئے، یہ الفاظ آج سمجھ میں آئیں گے اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں۔ فاش گویم آنچے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگر است۔ اب معاملہ واضح ہو رہا ہے۔ این کتاب نیست، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا، یہ کتاب نہیں، کچھ اور ہے۔ اب کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، مثل حق، حق یہاں ذات باری تعالیٰ کے لیے، ذالک بان اللہ هو الحق، تو جس طرح اللہ کی ذات ہے کہ وہ پنہا بھی ہے اور عیاں بھی ہے، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، ذرا جوڑ ملائیے، وہ جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے جو الفاظ آئے ہیں اس کے ساتھ علامہ اقبال جوڑ رہے ہیں اس شعر کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اتنا ظاہر کہ جس سے بڑھ کر ظاہر کوئی نہیں، اور اتنا مخفی، اتنا چھپا ہوا، اتنا باطن کہ اس سے زیادہ کوئی اور شے مخفی نہیں۔ تو بیک وقت یہ دو انتہائی متضاد جو کیفیات ہم نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سمجھی، علامہ اقبال اس مثل کے لفظ سے جوڑ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے۔ تو مثل حق، پھر وہ شعر سنیے، فاش گویم آنچے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ یہ تو زندہ اور پائندہ ہے۔ اب یہ الفاظ اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ الحی القیوم۔ ابھی اسماء کے ضمن میں عرض کروں گا کہ عام طور پر خیال غالب یہ ہے کہ جسے کہا گیا ہے اسم اعظم، وہ الحی القیوم ہے، اللہ جو خود زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی ہے، اور باقی سب کو وہ تھامے ہوئے ہے، اسی کے تھامے یہ پوری کائنات ہے جو قائم ہے۔ تو مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اور تیسرا شعر اس سے، ویسے تو علامہ کے کلام میں سے اگر اشعار جمع کیے جائیں جو قرآن مجید کی مدح میں انہوں نے بیان کیے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے تیسرا شعر جو آ رہا ہے وہ ہے پورا فلسفہ انقلاب اس میں آ گیا ہے۔ اس لیے کہ پہلے انسان بدلیں گے تو پھر کوئی معاشرہ بدلے گا، عالم میں انقلاب آئے گا، پہلے کچھ لوگ بدلیں گے اور وہ بدلیں گے، پھر وہ ایک جمع ہوں گے، ایک جمعیت بنیں گے، ایک قوت بنیں گے، پھر وہ کہیں بدلیں گے، انقلاب برپا کریں گے۔ تو آپ اس کو بوائل ڈاؤن کیجئے تو اصل تبدیلی تو انسانوں کی تبدیلی ہے کہ جو مطلوب ہے، اور انسانوں کی تبدیلی میں ان کی باطن کی تبدیلی ہے کہ جو اصلاً مطلوب ہے۔ ظاہری تبدیلی جو ہے لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے انسان اپنے اوپر تکلفاً طاری کر لے، یا کسی آرڈیننس کے ذریعے سے نماز جو ہے وہ نافذ کر دی جائے، تو یہ تبدیلی تو کوئی تبدیلی نہیں، یہ تو بے بنیاد تبدیلی ہے، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، ما لہا من قرار۔ جیسے کہ ایک جگہ مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسے پودے بھی ہوتے ہیں اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار، کہ شجرہ خبیثہ تو ایسا ہوتا ہے اس کی جڑ گہری ہوتی ہی نہیں، ذرا سا اس کو جھٹکا تو نکل آتا ہے، اس لیے کہ اس میں قرار ہے ہی نہیں۔ تو خارج سے تکلفاً یا تصنعاً یا جبراً اگر کوئی تبدیلی جو ہے وہ ٹھونسی جائے گی تو اس کو تو ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ تبدیلی وہ تو ہے جو اندر آئے۔ اندر کی تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ قرآن اندر جذب ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ یہ پورا فلسفہ جو ہے بیان کیا ایک شعر میں، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے فکر میں اترے گا، اس کے دل پر نازل ہوگا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، یہ تمہارے قلب و ذہن کے اندر سرایت کرے گا تو اندر تبدیلی آئے گی، سوچ بدل گئی، نظریات بدل گئے، ویلیوز بدل گئیں۔ پہلے زندگی جو ہے
سب سے قیمتی متاع معلوم ہوتی تھی، اب شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور خوشائند نظر آ رہی ہے۔ زمین و آسمان کا انقلاب آ گیا۔ یہ انقلاب ہے کہ اس سے عالمی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ تو جانچو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب اندر انسان کے تبدیلی آ جائے تو پہلا تو مطلب یہ ہوگا کہ اب پورا عالم اس شخص کے لیے تو بدل گیا نا، جب اندر بدل گیا اس کا، اب یہ دنیا اس کے لیے بدل گئی، اس کا زاویہ ہی بدل گیا۔ اب اس کا حال یہ ہوگا، وہ جو اقبال نے ہی کہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیبند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ نقطہ نظر کیسے پیدا ہوگا؟ چوں بجاں در رفت، جب یہ قرآن اندر نازل ہوگا، اندر اترے گا، اندر سرایت کرے گا قلب اور ذہن میں، تب یہ کیفیت اندر باقی